وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. محترم حضرات، آج ہمارے ساتھ مولانا شیخ اویس مدنی موجود ہیں. مختصر سا تعارف پیش کروں گا شیخ کا. شیخ ہندوستان سے ہیں اور کرناٹک سے تعلق رکھتے ہیں، کرناٹک سے بھٹکل علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور شیخ نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے رائے درگ آندھرا پردیش میں جامعہ محمدیہ میں حاصل کی. پھر آپ نے جامعہ دارالسلام عمر آباد میں داخلہ لیا اور وہاں پر آپ جو ہے بڑے بڑے علماء کے پاس علم حاصل کیا. ان میں سے کچھ علماء جیسے شیخ عبد الواجد رحمانی، جن سے آپ نے صحیح بخاری پڑھی، شیخ ظہیر الدین رحمانی، اور اسی طرح سے شیخ عبد السبحان اعظمی. شیخ عبد السبحان اعظمی جو ہے شیخ انیس الرحمن اعظمی کے والد ہیں، آپ نے ان سے بھی پڑھا، انیس الرحمن اعظمی کے والد سے بھی. اور اس کے بعد آپ جو ہے جمالیہ کالج مدراس میں بھی علم حاصل کیا. پھر آپ جامعہ سلفیہ بنارس میں علم حاصل کرنے کا رخ کیا، اور وہاں پر آپ جو ہے محدث شیخ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری، جو مرعات المفاتیح کے مصنف ہیں، ان سے آپ نے علم حاصل کیا. اور اسی طرح سے شیخ عبد الوحید رحمانی، شیخ احمد اللہ بنگالی، شیخ آزاد رحمانی اور شیخ عابد رحمانی سے بھی علم حاصل کیا. اور اسی وقت یعنی جامعہ سلفیہ بنارس میں آپ شیخ ڈاکٹر ربیع بن ہادی المدخلی سے بھی علم حاصل کیا. پھر آپ جو ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ یعنی مدینہ یونیورسٹی میں علم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیا، اور وہاں پر آپ جو ہے بہت کبار بڑے بڑے علماء کے پاس علم حاصل کیا. ان میں سے امام عبدالعزیز ابن باز، مفسر امام محمد امین الشنقیطی سے آپ نے تفسیر پڑھی. اسی طرح سے محدث حماد الانصاری سے آپ نے حدیث اور مصطلح الحدیث پڑھی. اور شیخ تقی الدین ہلالی المغربی سے آپ نے عقیدہ پڑھا. اسی طرح سے شیخ محمد امان الجامعی، عبد الغفار حسن رحمانی، عبد المحسن العباد وغیرہ سے آپ نے علم حاصل کیا. پھر آپ علم حاصل کرنے کے بعد جو ہے اپنے دوسرے کاموں میں مصروف رہے، اور آپ بھٹکل میں جو ہے مرکز حافظ ابن حجر العسقلانی کے بانیوں میں سے ہیں. آپ کی کچھ کتابوں میں سے تقلید و اتباع سنت، دعوت الی اللہ ہیں. تو ہم شیخ بے حد شکر گزار ہیں، آپ بیمار ہونے کے باوجود ہماری دعوت قبول فرمائی. اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. ہم اب جو ہے شیخ سے کچھ سوالات کریں گے، اور انشاءاللہ شیخ جو ہے ہمارے سوالات کے جوابات دیں گے. تو شیخ مختصراً جو ہے یہ کہ النصیحہ سے ہم سب آپ کا مقدم کرتے ہیں. اگر آپ جو ہے تمہید کلمات کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم ناظرین، مجھے آج آپ لوگوں سے ملتے ہوئے بہت مسرت محسوس ہو رہی ہے، بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. سب سے پہلے میں نصیحہ والوں کو مبارکباد دیتا ہوں. اتنے عظیم کام کی ذمہ داری آپ لوگوں نے اٹھائی اور ماشاءاللہ کامیابی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس میں استقامت عطا فرمائے، ہمت دے اور
काम बड़े पैमाने पर करने की तौफीक अता फरमाए। अजीजम नूरुज़्ज़ुहा जो हैं मेरे बहुत ही अजीज हैं, वो उनके बेहद इसरार और ख्वाहिश पर मैं यहाँ आपके सामने हाजिर हूँ और ये मेरा पहला मौका है घूमने। दुआ करे कि अल्लाह ताला मुझे सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। आप लोग जो एक काम का बेड़ा उठाए हुए हैं, ये इतना जबरदस्त है। किताब और सुन्नत की दावत, किताब और सुन्नत की बालादस्ती के लिए जो काम कर रहे हैं, ये बड़ों का काम है, बड़ों ने किया है। अल्लाह ताला इसमें बरकत भी अता कर देता है और हिम्मत भी देता है। बहुत खुशी है आप चंद नौजवानों ने मिलकर ये काम अंजाम दिया। अल्लाह ताला आपको दिन दूनी रात चुनी तरक्की अता फरमाए और जो है इससे सारी दुनिया के लोग फायदा उठाएं और सब किताब और सुन्नत को पहचानने की कोशिश करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। यही मेरी ख्वाहिश और दुआ है। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरा। शेख, हम आपसे अभी कुछ सवालात करेंगे। सबसे पहले जो है, आपने हिंदुस्तान में जामिया सलफिया में, जामिया उमराबाद में बहुत बड़े बड़े उलमा, जिनमें से बहुत सारे रहमानी उलमा हैं, उनसे इल्म हासिल किया। उसी तरह से हिंदुस्तान में आप बहुत उलमा से इल्म हासिल किया। तो आपको कौन से हिंदुस्तानी उलमा से सबसे ज्यादा फायदा उठाया और आपको किसने सबसे ज्यादा मुतासिर किया? मेरा मुकम्मल तारुफ तो अजीजम नूरुज़्ज़ुहा ने आप लोगों के सामने कर दिया है कि भटकल से मेरा ताल्लुक है। मैं तालीम हासिल करने के लिए कुरान नाजिरा 6 साल की उम्र में करने के बाद सबसे पहले रायदुर्ग जाना हुआ मुझे। उस वक्त मेरी उम्र 7 साल थी तकरीबन। मेरे बड़े भाई की ख्वाहिश थी कि मैं एक अच्छा आलिम बनूं और दीन की खिदमत करूं। वहाँ 1 साल रहना, वहाँ क्या आबो हवा मुझे रास नहीं आई, तो फिर जामिया दारुस्सलाम उमराबाद आना हुआ और 9 साल वहाँ मैंने पूरा कोर्स मुकम्मल किया। 9 साल वहाँ मैंने तालीम हासिल की। उस वक्त हमारे ज़माने में मौलाना अब्दुल वाजिद रहमानी नाज़िमे जामिया थे, मौलाना अब्दुल सुभान आज़मी और अल्लामा शाकिर नाइती बहुत बड़े जनूबी हिंदुस्तान के आलिम थे, और मौलाना अबुल बयान हम्माद उमरी वगैरह से सीखने का मौका मिला। उसके बाद भटकल का माहौल तो आप लोग नूरुज़्ज़ुहा के जरिए जानते ही होंगे। यहाँ अक्सरियत शवाफे की है और बिदाती माहौल था। जब मैं वहां गया और इल्म हासिल किया तो मेरे दिल में किताब और सुन्नत से मोहब्बत पैदा हो गई और जो है शिर्क व बिदात और हर किस्म के खुराफात से नफरत पैदा हो गई। हालांकि हमारे वालिदे मोहतरम भी, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, वो भी पुराने ख्याल के लोग थे और ये तकरीबन 50-60 साल पहले की बात है। तो फिर हमारे समझाने पर घर का माहौल तो बदल गया। वो लोग किताब और सुन्नत की तरफ पलट आए और जो है मैं तकरीबन सन 65 में उमराबाद से फारिग हुआ। फारिग होने के बाद जमालिया कॉलेज मद्रास में जाने का इत्तेफाक हुआ। वहां का माहौल भी मुझे रास नहीं आया, इसलिए कि वहां भी मैंने कुछ खुराफात वगैरह मैंने देखे। उसके बाद चंद महीने वहां गुजारने के बाद जामिया सल्फिया बनारस का नाम बहुत मशहूर था, वहां जाने का इत्तेफाक हुआ। वहां 2 साल का कोर्स मैंने 1 साल में मुकम्मल कर लिया। फिर वहीं से मेरा इंतखाब जामिया इस्लामिया यानी मदीना यूनिवर्सिटी में हुआ। तकरीबन उस जमाने में 7 आदमी का इंतखाब हिंदुस्तान थे और 7 में से एक मैं था।
اور وہ بھی ماحول نیا نیا تھا مدینہ جانے کے بعد. اس وقت شاہ فیصل کی حکومت تھی اور شیخ عبدالعزیز بن باز مدینہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے. اور وہاں چنندہ اساتذہ اور اسکالر موجود تھے مدینہ یونیورسٹی میں. جیسے کہ آپ کو نورالضحیٰ نے بتایا، شیخ ڈاکٹر تقی الدین ہلالی، شیخ حماد، مولانا عبدالغفار حسن رحمانی، شیخ امان اللہ جامی اور شیخ ممدوح الفخری جو اردن سے تعلق رکھتے تھے، ان سب سے، اور علامہ شنقیطی جو اضواء البیان تفسیر جنہوں نے لکھی ہے کئی جلدوں میں. اور اس وقت بڑے بڑے اساتذہ ان کے درس میں شریک ہوتے تھے. مسجد نبوی میں بھی ان کا درس ہوتا تھا. ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا اور بے انتہا خوشی ہوئی کہ کیسے اچھے ماحول میں پہنچ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ ان سب اساتذہ کو، ان میں سے بہت سارے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. شیخ جب آپ مدینہ یونیورسٹی میں تھے تو شیخ تقی الدین ہلالی المغربی جو تھے، جو مغرب کے ہیں، جو مراکش کے ہیں، ان سے آپ کی کوئی یاد ہو، کوئی دلچسپ واقعہ ہو جو آپ کو یاد آتا ہو شیخ تقی الدین ہلالی کے بارے میں؟ شیخ تقی الدین ہلالی ایک عظیم انسان تھے. میں جب پڑھنے کے لیے گیا اس وقت بھی ان کی عمر تقریباً 90 سال تھی اور ان کی بینائی جا چکی تھی. وہ ابھرے ہوئے حروف کو دیکھ ہاتھ لگا کر بچوں کو تعلیم دیتے تھے. ڈاکٹر ہلالی کا نام ہم نے بہت سنا تھا، ان کو دیکھنے کا بھی موقع ملا. وہ اپنی عین عنفوان شباب میں، عین جوانی کے دنوں میں، وہ تقریباً ندوۃ العلماء میں 3-4 سال پڑھا چکے ہیں. اور مولانا ابوالحسن علی ندوی، مولانا مسعود عالم ندوی، مولانا ابواللیث اصلاحی وغیرہ ان کے شاگردوں میں سے، مولانا ناظم ندوی، مولانا عمران خان بھوپالی اور جو ہے مولانا ناظم ندوی وغیرہ سب ان کے تلامذہ میں سے تھے. تو خاص کر کبھی کبھار ان کا ذکر کرتے تھے اپنے شاگردوں کا کہ ان کے کیسے پڑھا. مولانا ابواللیث کا نام اس زمانے میں جب وہ پڑھتے تھے شیر محمد تھا، تو ڈاکٹر ہلالی ہی نے ان کا نام تبدیل کر کے ابواللیث رکھ دیا. لیث کے معنی بھی شیر کے ہیں، شیر والے یا شیر کا باپ. اسی طریقے سے مولانا ابوالحسن علی ندوی کا تعلق زیادہ تصوف سے تھا، اور مولانا مسعود عالم ندوی بہار سے تعلق تھا. یہ سلفی خاندانی کے چشم و چراغ تھے. اس وقت ازیام اخبار عربی میں نکلتا تھا، اس کی ادارت کرتے تھے. ڈاکٹر ہلالی صاحب بہت زندہ دل انسان تھے. اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ دوستوں کی طرح رہتے تھے. کئی بار ان کے گھر جانا اور ان کے ساتھ کھانے کا موقع ملا ہم کو، اور جو ہے سوالات وغیرہ کرنے کا موقع ملا. وہ پہلے تصوف سے تعلق تھا ان کا، شاذلی تصوف سے تعلق تھا. بعد میں انہوں نے تصوف سے توبہ کر دیا، اور مولانا علی میاں کو بھی انہوں نے مشورہ دیا کہ تصوف سے یہ کرے. یہ علامہ سید سلیمان ندوی اور شبلی نعمانی کے زمانے کی بات ہے. جزاک اللہ خیر. تو شیخ الحسن علی ندوی نے ان کی دعوت قبول نہیں کی، کیونکہ شیخ تقی الدین ہلالی مولانا علی میاں کے استاد تھے، تو علی میاں نے ان کی دعوت قبول کی تھی یا نہیں کی تھی، اس بارے میں روشنی ڈالے. نہیں، شیخ علی میاں نے دعوت تو قبول نہیں کی، مگر قدر بہت کرتے تھے. اکثر اپنی محفلوں میں مولانا علی میاں شیخ ہلالی کا ذکر کرتے تھے، اور نواب صدیق حسن خان بھوپالی کا ذکر خیر کرتے تھے. اور جو ہے اکثر
بہت سارے سلفی علماء جو ہے مولانا علی میاں کے مشورے سے سلفیت کی دعوت پر بھی لگ گئے تھے، مگر اس سلسلے میں انہوں نے اس لیے کہ کوئی بات قبول نہیں کی. جزاک اللہ خیر شیخ. اسی طرح سے جو ہے آپ مدینہ میں آپ کے استاد میں سے مولانا محمد امان الجامعی مشہور ایک عالم ہیں، آپ نے ان سے بھی پڑھا ہے، اور شیخ کا بھی ہندوستان میں دورہ ہوا تھا، اور شیخ کے بارے میں اگر آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں، محمد امان الجامعی کے بارے میں آپ کی کچھ یادیں ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں. شیخ امان جامی ہم کو فقہ کا درس دیتے تھے، اسی طرح عقیدے کا بھی درس انہوں نے دیا ہے. ان کے پڑھانے کا انداز بہت ہی پیارا ہوتا تھا، ہر قسم کے تعصب سے پاک. ورنہ ہمارے یہاں فقہ پڑھانے کا انداز جو ہے وہ اپنی خاص فقہ کو سامنے رکھ کر اسی کی تائید میں کہتے ہیں، مگر ایک کتاب و سنت سے جو قریب مسئلہ ہے وہ وہی دلیل بیان کرتے تھے، اور سمجھاتے بھی تھے یہی تھے کہ بدایت المجتہد اور دوسری بعض کتابیں پڑھتے وقت کتاب و سنت سے جو قریب مسئلہ ہے اسی کو لینا چاہیے. جزاک اللہ خیر. آپ نے جو ہے شیخ عبد المحسن العباد اور شیخ حماد الانصاری سے بھی اگر ان کے تعلق سے اگر آپ کو کچھ بتانا ہو. شیخ عبد المحسن العباد ابھی بھی زندہ ہیں اور وہ بھی آپ کے استادوں میں سے ہیں. شیخ عبد المحسن العباد، شیخ عبد المحسن عباد اور شیخ حماد انصاری دونوں بھی اس زمانے ہمارے زمانے میں مدینہ یونیورسٹی میں استاد تھے. حماد انصاری سے تو مجھے پڑھنے کا موقع نہیں ملا، مگر ان سے اکثر ملاقاتیں رہتی تھی، تبادلہ خیال، ان سے سوالات کرنا اور ان کی دعائیں ہمارے ساتھ رہتی تھی. اسی طریقے سے شیخ عبد المحسن عباد بھی جو ہے وہ پڑھاتے وقت وہ ذرا خاموش طبیعت کے تھے اور بہت اپنے مزاج میں سخت تھے. وہ حق بات کہنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. اس زمانے میں وہ سب سے پہلے میں جب وہاں پہنچا تو شاہ فیصل شہید کے زمانے میں مدینہ یونیورسٹی پہنچا تھا. اس کے بعد وائس چانسلر شیخ عبدالعزیز بن باز تھے. شیخ عبدالعزیز بن باز کے بارے میں کیا کہنا، وہ زبردست انسان تھے. سب ان کو فضیلت الوالد کہتے تھے. بینائی سے محروم تھے، بصارت سے محروم تھے، اللہ نے ان کو ایسی بصیرت عطا فرمائی تھی کہ وہ ہر چیز سمجھتے تھے، پہچانتے تھے. ان کے بعد جو ہے عبد المحسن عباد وائس چانسلر بنے تھے مدینہ یونیورسٹی. جزاک اللہ خیرہ. شیخ بعض لوگوں کا سوال ہے کہ جو ہے ایک آدمی جو ہے علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور جو ہے علم سے جو ہے منسلک حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنا تقوی جو ہے بڑھانا چاہتا ہے، اور تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے، تقوی میں آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے سب سے بڑی چیز صحبت کی بات ہے. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. اچھوں کی صحبت میں رہے اور فکر رہے کہ ہم تقوی حاصل کریں، اللہ سے قربت حاصل کریں، سنتوں پر عمل کریں، اور وہی کتاب و سنت والی کتابیں پڑھیں اور اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں. پھر بزرگوں کو اور صوفیوں اور جو ہے اس کے چکر میں پڑیں گے، شیخ پرستی کے چکر میں پڑیں گے تو ہماری سمجھ میں حق بات کبھی نہیں آئے گی. اکابر پرستی کی بات آئے گی، جیسا کہ آج کل دنیا کا حال ہے. اکابر پرستی میں لوگ ایسا مگن ہے کہ وہ حق بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. ہمارے شیخ نے ایسے کہا، ہمارے بزرگ نے ایسے کہا، ہمارے ولی نے ایسے کہا. اور یہ اسی لیے جو ہے ان کو قرآن اور حدیث کی کتابوں پر ان کی نظر ہونی چاہیے اور مطالعہ کرنا چاہیے اور صحبت اچھی رکھنی چاہیے. جزاک اللہ خیرہ. شیخ قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں بہت ساری صحیح تفسیریں ہیں، بہت ساری غلط تفسیریں بھی ہیں، تو آپ کی نظر میں سب سے اچھی تفسیر ہم لوگوں کے لیے کون سی؟ ہم لوگ جو ہے کس تفسیر سے استفادہ کرنا چاہیے؟ کیسی قرآن کی تفسیر وغیرہ جو ہے عام لوگ پڑھنا چاہیے؟ تفسیر تو دنیا میں قرآن کی تفسیریں اتنی لکھی جا چکا ہیں شروع زمانے سے اب تک بھی. اس میں میری نظر میں سب سے اچھی تفسیر جو ہے تفسیر ابن کثیر ہے، جو ہے یہ معصور تفسیر ہے اور جو ہے تفسیر بالرائے نہیں ہے یہ. اسی لیے
اس کو زیادہ، اور تفسیر تبری بھی اچھی ہے، اسی لیے مطالعے کے دوران دوسری تفاسیر بھی اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مگر سب سے اچھی تفسیر ابن کثیر ہے۔ اور عام لوگوں کے لیے جو ہے اگر وہ فقہ کا کچھ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فقہ کی کچھ کتابیں، فقہ کی کچھ کتابیں اگر آپ تجویز کریں گے، کچھ متون، کچھ کتابیں جو آپ جو ہے ریکمینڈ کرتے ہیں، آپ نصیحت کرتے ہیں، ایک کون سی کتابیں جو عام لوگوں کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہم اس سے استفادہ کریں؟ فقہ کے سلسلے میں ایسی سب سے اچھی کتاب جو ہے الفقہ علی المذاہب الاربعہ بھی کتاب اچھی ہے، جس سے سارے مذاہب اربعہ اور اس کی فقہ، اسی طریقے سے بدایت المجتہد علامہ ابن رشد کی مشہور کتاب ہے، یہ مدینہ یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جاتی تھی، عمر آباد میں بھی یہ کتاب پڑھائی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے جدید لوگوں کے لیے فقہ السنہ جو ہے یہ عاصم حداد کی کتاب ہے، فقہ السنہ اردو میں ہے، یہ ماشاءاللہ اچھی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے فقہ السنہ سید سابق مصری کی کتاب ہے، 3 جلدوں میں ہے، اور یہ کتاب بھی ماشاءاللہ قرآن، یہ سید سابق جو ہے سلفی الخیال اور سلفی عالم تھے، بعد میں اخوانیوں سے مل گئے تھے، اخوانی تحریک سے، مگر ان کی کتاب جو ہے اب اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی ٹرانسلیشن ہو گیا، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اب فائدہ اٹھا سکتے ہیں فقہ ان کتابوں سے۔ شیخ، جو ہندوستانی طالب علم ہیں یا جو ہے خاص کر کے جو ادارے چلاتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے؟ کام کیسے کرنا چاہیے؟ دعوت کا کام کیسے کرنا چاہیے؟ ان کے لیے دعوت کا کام کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہم کو کتاب و سنت مقدم رکھنا چاہیے، کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر، اس لیے ہندوستان کے اندر مدارس بہت سارے ہیں، اپنے اپنے انداز پر، اپنے اپنے محبوب شخصیت کے انداز پر درس دیا جاتا ہے۔ پہلے ندوہ جب قائم ہوا تھا تو اس میں سارے لوگ تھے، اس میں بہت سارے سلفی علماء بھی تھے، اہل حدیث علماء بھی تھے، مولانا ثناء اللہ امرتسری سے لے کر مولانا ابراہیم سیالکوٹی اور دوسرے بڑے بڑے علماء کی تائید تھی، مگر بعد میں اس میں بھی وہ شخصیت پرستی آ گئی اور جو ہے وہ چیز باقی نہیں رہی، اس لیے اس کے لیے جو ہے کتاب و سنت کو اپنا یہ بنا کر، محور بنا کر، اس کو سامنے رکھ کر تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور دیکھنی چاہیے۔ جیسے عمر آباد جب قائم ہوا تھا تو اس کے بانی اہل حدیث تھے، وہ جو ہے ماشاءاللہ اس میں ہر قسم کے لوگ پڑھتے تھے، حنفی، شافی اور جو ہے جماعت اسلامی، تبلیغی اور جو ہے یہ سارے لوگ پڑھتے تھے، اور دیوبندی قسم کی، اور سب استفادہ کرتے ہیں، مگر حق بات سمجھنے کے لیے ایک نہ ایک دن ان کی بات سمجھ میں آ جاتی تھی، اور جو ہے اچھے اساتذہ سامنے رکھ کر ان سے سوالات کرنے سے جو ہے ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، یہی بڑی سعادت کی بات ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ اور ایک سوال جو ہے، جب آپ جامعہ سلفیہ بنارس میں تھے تو ڈاکٹر ربیع بن ہادی المدخلی، شیخ ربیع المدخلی سے بھی آپ نے پڑھا ہے، تو آپ شیخ ربیع المدخلی کے بارے میں کچھ اگر کہنا چاہیں گے شیخ ربیع کی دعوت کے سلسلے میں، تو آپ جو ہے کچھ شیخ روشنی ربیع ڈالیں۔ مدخلی جو ہے جس سال میں پڑھنے کے لیے گیا، ان سے ملاقات ہوئی، باتیں ہوئی، اور اس میں میری بھی نوجوانی کا یہ تھا، اتنا شعور نہیں تھا، اس میں کچھ 18-19 سال میری عمر تھی اس وقت، جو ہے شیخ ربیع سے بہت ساری باتیں ہوئی، ماشاءاللہ وہ زبردست انسان تھے، ان سے مجھے پڑھنے کا موقع تو نہیں ملا، تعلیم حاصل کرنے کا، مگر وہاں جانے کے بعد، سعودیہ جانے کے بعد ان سے ملنے، ان کے گھر جانے، ان سے سوالات کرنے کا موقع ملا۔ وہ شیخ بن باز کے بڑے ہونہار شاگردوں میں سے تھے، شیخ بن باز رحمہ اللہ نے ان کی بڑی خاص تربیت کی تھی، اسی لیے جو ہے ان کے تلامذہ بھی ماشاءاللہ ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، وہ جو ہے حق بات کہنے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور حق بات ڈنکے کی چوٹ کہہ دیتے تھے، یہ ان کی خوبی تھی۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ آپ جب
جب مدینہ میں علم حاصل کر رہے تھے مدینہ یونیورسٹی میں, تو آپ کے ساتھی کون تھے اس وقت؟ آپ کے دوستوں میں سے, آپ کے ساتھیوں میں سے کون کون سے علماء تھے؟ میں جب مدینہ میں پڑھنے گیا تو ساری دنیا کے لوگ تھے, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, ہر صوبے کے لوگوں کے علاوہ جو ہے فرانس, جاپان اور جو ہے انڈونیشیا اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ میرے ساتھ پڑھتے تھے, اور ان کو شوق تھا پڑھنے کا. تو جو ہے ان لوگوں نے, اور افریقہ, ساؤتھ افریقہ, نائجیریا وغیرہ سے کے بھی لوگ تھے. ان لوگوں نے, وہاں کی تعلیم و تربیت کا انداز ہی عجیب تھا. ماشاءاللہ اچھے اچھے لوگ فارغ ہو کر نکلے اور اپنے اپنے گاؤں میں انہوں نے ادارے قائم کیے اور کتاب و سنت کے, اور ماشاءاللہ بہت کامیاب رہے. اور سعودیہ سے بھی ان کی بہت امداد ہوتی تھی. شیخ بن باز رحمہ اللہ کی تربیت کا اثر تھا. وہ ایسی شخصیت تھے, آج جو ہے دیکھنے کو ترستی ہے, اس وقت قدر نہیں تھی. جزاک اللہ خیر. آپ کو کوئی نام یاد ہے جو آپ کے ساتھیوں میں سے تھے جو ابھی زندہ ہیں, یا جو ابھی جن کی وفات ہوئی ہے, آپ کے ساتھیوں میں سے جو ہندوستان کے کوئی شیخ؟ ہندوستان کے ساتھیوں میں سے اس وقت جو ہے مجھ سے کچھ سینئر تھے, مولانا عبد الرحمانی صاحب, عبد اور الحمید جو رحمانی. ہے عبد الحمید رحمانی. نہیں, جو دلی میں جو مدرسہ چلا رہے ہیں ابھی سلفیوں کا بہت بڑا مدرسہ, مولانا عبد الحمید رحمانی جن کی وفات ہوئی ہے. مولانا عبد الحمید رحمانی مجھ سے 1-2 سال آگے تھے. مولانا وسیع اللہ صاحب تھے, اور میرے ساتھیوں میں مولانا عبداللہ علیم صاحب تھے جو رابطہ عالم اسلامی میں کام کرتے تھے. اور ایک ساتھی میرے شیخ عبد القدوس صاحب ہیں, وہ ریاض میں محکمہ شریعہ میں مترجم یا کچھ کوئی اچھے کام پر مامور ہیں. ابھی ڈاکٹر جن کا ابھی چند دن پہلے انتقال ہوا اس مالیگاؤں میں, یہ بھی میرے ساتھیوں میں سے تھے, فضل الرحمان. فضل الرحمان صاحب. اور ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی صاحب مجھ سے 1-2 سال پیچھے تھے عمر آباد میں بھی, اور وہ وہاں آگے تھے مجھے, سعودی عربیہ میں مجھ سے 1-2 سال آگے تھے. میں کلیت دعویٰ اصول الدین میں پڑھتا تھا, وہ کلیت علوم شریعہ میں پڑھتے تھے, کلیہ میں. جزاک اللہ خیر شیخ. اور جو ہے جب آپ کے بیٹے کو آپ نے جو ہے شیخ البانی کی زندگی پہ تھیسس لکھنے کے لیے ترغیب دی تھی, تو شیخ البانی سے محبت کی وجہ سے شیخ البانی سے کس چیز نے آپ کو متاثر کیا؟ شیخ البانی رحمہ اللہ, ان کا نام سن کر مجھے ان سے ملنے کا شوق تھا, بڑی خواہش تھی, مگر میرے زمانے میں وہ جا چکے تھے. 1 سال پہلے ان کا تعاقد ختم ہو گیا تھا جامعہ اسلام مدینہ منورہ سے. اس کے بعد جو ہے ان کی کتابیں سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ, اور یہ ان کی کتابیں, اور یہ اس پر سید صاحب کی کتاب فقہ السنہ پر انہوں نے تخریج کی تھی اور تحقیق کی تھی وہ کتاب. اس کے علاوہ ان کی بے شمار کتابیں تھی, وہ پڑھنے کے بعد میں ان سے بہت اور ان کی بہت بڑی قربانی تھی. وہ شیخ جو ہے البانی صاحب ایک حنفی عالم کے بیٹے تھے. وہ ان کے والد ہجرت کر کے البانیہ سے شام آئے تھے, تو جو ہے والد بیٹے کو بھی ساتھ لائے تھے, اور کسی مسجد میں امامت کرتے تھے. البانی صاحب کو بھی چاہتے تھے کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہاتھ بٹائیں, لیکن وہ شیخ زہیر شاوی صاحب شام میں تھے, ان کا مکتبہ تھا ظاہریہ, ان میں بیٹھ کر تحقیق کرنے لگے, پڑھنے لگے. آخر والد صاحب ان سے ناراض ہو گئے اور ان کو گھر سے بھی نکال دیا. ان کو مہلت دی 3 دن کی, یا تم میرے ساتھ آ جاؤ, ساتھ دو, یا جو ہے تم جو ہے گھر سے نکل جاؤ. وہ گھر سے نکلنا پسند کیا, مگر انہوں نے اور کتاب و سنت کی خدمت کرنا پسند کیا, اور مکتبہ ظاہریہ میں بیٹھ کر انہوں نے اتنا ایسا علم حاصل کیا کہ محدث الاثر ہو گئے. اور ان سے اسی محبت کی بنا پر میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ان پر کچھ لکھیں. بیٹے نے ان پر مقالہ لکھا جب ندوے میں پڑھتے تھے تو, اور وہ مقالہ بھی چھپا نہیں ہے, مگر
माशाअल्लाह मैंने देखा, मेरी नजर से गुजरा, बहुत अच्छा लिखा था उन्होंने। जज़ाकल्लाहु खैरा शेख। एक सवाल ये था कि हिंदुस्तान में जो है कौन उलमा हैं जिनसे हम इस्तिफादा कर सकते हैं, नौजवान जो है, आप कुछ उलमा का नाम ले सकते हैं जो हिंदुस्तान के हों और आम लोग उनसे इस्तिफादा करें? हिंदुस्तान में ऐसे तो बहुत सारे उलमा हैं, खासकर जामिया दारुस्सलाम उमराबाद में जो है शेख हाफिजुर रहमान आजमी, अनीसुर रहमान आजमी वगैरह हैं। और इसी तरीके से बनारस में भी मौलाना मुस्तकीम साहब सलफी, और जो है डॉक्टर वसीउल्लाह अब्बास साहब वगैरह, इनसे इस्तिफादा कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। शेख वसीउल्लाह अब्बास से आपका कुछ ताल्लुक था मदीना में, क्या वो आपके साथ थे? नहीं, शेख वसीउल्लाह अब्बास मुझसे 1 साल 2 साल आगे थे, मगर हम साथ ही खाते पीते थे। वसीउल्लाह अब्बास और मैं एक साथ ही खाना खाते थे, रहते थे। वो भटकल भी आए थे, मेरी ख्वाहिश थी कि भटकल में ऐसे अच्छे उलमाओं को यहाँ दावत देकर बुलाऊं और उनको ये करूं। तो हमारे खलील साहब के जरिए मैं कोशिश करके उनको यहाँ लाया, हो गया। फिर हमारे ही लोगों में कुछ आपसी इख्तिलाफ की वजह से जो है जैसे मैंने सोचा था वो नहीं हो सका, वरना वसीउल्लाह अब्बास साहब जबरदस्त इंसान है, काम भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है। शेख बिन बाज के खास शागिर्दों में से थे वो। जज़ाकल्लाहु खैरा शेख। आपकी जो है, आप अर्रिका और खास करके नसीहा जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जिन्होंने, आप उनको क्या नसीहत करना चाहते हैं? अर्रिका और नसीहा के जिम्मेदारों से मिलकर मुझे बेइंतहा खुशी हुई, मिलने का शौक था, नाम तो सुनते आ रहा था, मगर जो है अभी बात जिम्मेदारों से मुख्तसर सी गुफ्तगू भी हुई। ये जो कदम उठाया है हिम्मत करके, माशाल्लाह बहुत ही खुशी की बात है। हिम्मत से काम करें, इस्तिकामत से काम करें, अल्लाह इंशाअल्लाह, अगर ये कामयाबी नहीं हुई तो आइंदा आपको कामयाबी होगी इस मैदान में। घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं। जज़ाकल्लाहु खैरा शेख। अगर आपकी कोई आखिरी कलमात हैं, क्योंकि शेख की तबीयत नासाज है और शेख ने ये गुजारिश की थी कि वो बहुत देर तक बात नहीं कर पाएंगे, तो अब जो है अगर शेख, अगर आपकी कुछ आखिरी इख्तितामी कलमात अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर हम अपने प्रोग्राम को जो है एंड कर सकते हैं इंशाअल्लाह। मुझे जो खुशी हुई आप लोगों से मिलकर, उसका मैं बयान नहीं कर सकता कि आपने जिस मोहब्बत और खुलूस से मुझ ज़र्रे नाचिस को दावत दी और मेरी बातें सुनी, इसको अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और जो है आप लोग कोशिश करें, मेहनत करें, कामयाबी करें, और वही किताब और सुन्नत के उलमा से ही अपना राबिता रखें। और जो है जो मशहूर है दुनिया के अंदर, सऊदी अरबिया हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो या कहीं भी हो, उनसे राबिता रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। इन बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। जज़ाकल्लाहु खैरा शेख कि आपने हमारी दावत कबूल फरमाई, और इसी से हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।